حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کی طرف. 3rd of شعبان حضرت امام علی مقام ریچ ان مکہ. فاقام بمکہ بقیۃ شعبان. جو باقی دن تھے شعبان کے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ he stayed in Makkah the full month of Shawban. Not only month of Shawban but wa Ramadana and the month of Ramadan also. And wa Shawwal and the month of Shawwal also. And wa Zilqada and the month of Zilqada also. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ stayed in مکہ الحمدللہ. پھر one letter امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ send to امام علی مقام کہ آپ تشریف لے آئیں, کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں, they are ready to accept your بیعت او امام علی مقام. تو وہاں پر وقتل یوم الاربعاء, حضرت امام مسلم بن عقیل got شہید and that was the day of Wednesday. لتسع مدین من ذی الحجہ, 9th of ذو الحجہ. حضرت امام مسلم بن عقیل got شہید in کوفہ. وذالک, اور پھر وہ کون سا دن تھا 9 of ذو الحجہ, یوم عرفہ, that was the day of عرفہ. سنۃ 60 ہجری, in 60 ہجری. سو اب جب حضرت امام علی مقام لیفٹ مکہ وخرج من مکہ تھا, کہ جب آپ مکہ سے آپ نے خروج فرمایا, جب آپ نکلے مکہ سے روانگی کی, تو اس وقت لثمانی مدین من ذی الحجہ, that was the 8th of ذو الحجہ, حضرت امام علی مقام امام حسین left مکہ and he start his journey towards کربلا. یوم الثلاثائی, اور جو دن تھا that was the day of Tuesday. یوم الترویہ, کیونکہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے, کہ جو حجاج ہیں احرام پہنتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. تو اب یہ ہے شان حضرت امام علی مقام کی کہ لوگ حج کو آ رہے تھے, people was coming to perform حج, but امام حسین was going to protect حج. پھر حضرت امام علی مقام جب آپ مکہ سے آپ کی جب روانگی ہوئی تو کچھ فاصلے پر یہ جو خط ہے حضرت عبداللہ بن جعفر, آپ نے خط لکھا, کتب عبداللہ بن جعفر الی الحسین مع ابنہ عون محمد, اور آپ نے یہ خط اپنے 2 بیٹے عون اور محمد کے ہاتھ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچایا کہ that oh my 2 sons take this letter in the court of حضرت امام علی مقام. سو اما بعد, حمد و ثنا کے بعد آپ نے اس خط میں لکھا تھا in the court of حضرت امام علی مقام that او امام حسین for the sake of اللہ سبحانہ و تعالی, میری یہ خواہش ہے کہ آپ کوفہ مت جائیں, آپ واپس تشریف لے آئیں. you come back او امام علی مقام, فإنی مشفق علیک من الوجہ الذی توجہت لہ ان یکون فیہ ہلاکک, کہ مجھے یہ خوف ہے, مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ جو رستہ ہے کوفہ کی طرف وہ خطرے کا رستہ ہے, اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. and I love you so much امام علی مقام, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں اور اہل بیت بھی ہلاک ہو جائیں, تو اس لیے فور دی سیک آف اللہ آپ واپس تشریف لے آئیں. سو پھر فردر مور حضرت عبداللہ بن جعفر نے لکھا ان ہلکت الیوم طفی نور الاسلام, آپ نے لکھا کہ اگر آپ ہلاک ہو گئے امام علی مقام, if you got شہید امام علی مقام, you are the نور of Islam, you are the light of Islam, then there will be no light of Islam. او امام علی مقام, تو اس لیے
you can understand کہ میرے امام سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیوٹیفلی سیز کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو پھر فردر مور آپ نے لکھا فَإِنَّكَ عَلَمُ الْمُحْتَدِينَ and you are the flags of محتدین۔ او امام علی مقام کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد، کیونکہ آپ محتدین کے سردار ہیں تو اس لیے آپ مت جائیں۔ وَرِجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ and you are the hopes of the believers، کہ آپ مؤمنین کی امید ہیں کہ آپ مت جائیں او امام علی مقام۔ فَلَا تَعْجَلْ بِالسَّيْرِ، کہ آپ جب میرا یہ خط پڑھیں فَإِنِّي فِي عَصْرِ کتابی وَالسَّلام، when you get this my letter، so میں بھی اس خط کے پیچھے پیچھے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ so same time حضرت عبداللہ بن جعفر when he sent letter from his side to حضرت امام علی مقام and then he went to the نائب of مکہ and the نائب of مکہ was عمر بن سعید، نائب مکہ تھے اس وقت۔ تو آپ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر تشریف لائے and آپ نے کہا اکتب الی الحسین کتابا تجعل له فیہ الامانہ، کہ آپ یو controlling مکہ، you are the نائب of مکہ، so what you should do, you must also write letter to امام علی مقام، امام حسین۔ so عمر بن سعید نے اپنے بردر یحییٰ بن سعید کو بھیجا حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ۔ فَانْصَرَفَا حَتَّى لَحِقَ الْحُسَيْن، حضرت عبداللہ بن جعفر and Yahya bin Sa'id came in the court of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ with the letter فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتاب، جب آپ نے لیٹر پڑھ کے سنایا and you know who narrating this narration, you wants to know، امام زین العابدین، امام زین العابدین ہی narrating this situation عن علی ابن الحسین بن علی، کیونکہ امام زین العابدین کا نام علی بھی ہے، so اس وجہ سے ہی narrating he says کہ جب عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید brought the letter in the court of my ابا جان فَأَبَا أَن يَرْجِعَ، حضرت امام حسین انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین says no I can't come back to مکہ۔ تو پھر سیم ٹائم حضرت امام علی مقام says کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے۔ in that dream I make the زیارت of my نانا جان، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ أَمَرَنِي فِيهَا بِأَمْرٍ وَأَنَا مَادٍ لَهُ، so he gave me one duty and he says must fulfill this duty، so اس لیے that's why میں اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے پورا کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاہ رہے حق چاہ رہے یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا۔ تو پھر عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید نے پوچھا فقال وما تلک الرؤیا، امام علی مقام آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ What you see in the dream؟ فقال لا احدث بها احدا، I will not mention it to you حتى القى ربي عز وجل، until I meet my creator اللہ سبحانہ وتعالی۔ so this was the word of امام علی مقام۔ پھر آگے چل کر جب وہ لیٹر حضرت امام مسلم بن عقیل سینڈ ٹو امام علی مقام کہ آپ تشریف لیں، پھر آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کی فرام مدینہ ٹو مکہ اینڈ مکہ ٹو کربلا، پھر آپ نے اس خط کا جواب بھی دیا۔ حضرت امام علی مقام آنسر ٹو دیٹ لیٹر ایز ویل، اینڈ حضرت امام علی مقام نے وہ خط بھیجا قیس بن مصر کے ہاتھوں، سو بکتاب الحسین الی الکوفہ، کہ یہ خط لے جاؤ کوفہ والوں کی طرف اور امام مسلم بن عقیل کے پاس پیش کر دو۔ پھر قیس بن مصر آپ امام حسین کے قاصد یعنی میسنجر بن کر کوفہ روانہ ہوئے۔ حتیٰ اذن تنتہا الی القادسیہ، کہ جب آپ ایک مقام ہے قادسیہ، جب آپ اس مقام
تک پہنچے قیس بن مسہر تو اخذہ الحسین ابن نمیر so he caught Qais bin Masr فبعث به إلى عبید اللہ ابن زیاد and he sent in the court of Ibn Ziyad Asadi ila a'la al-qasri. So Ibn Ziyad says that Qais bin Masr go on the roof of palace, go on the roof of palace and make announcement, and in your announcement what you should do, fasabba, you nauz billah ma'azallah, you must swear Imam Hussain and Hazrat Ali Sher Khuda. Fasa'ida fahamdillah. When he went on the roof of the palace, he says, ayyuhan nas, O people, inna hazal Hussain ibn Ali خیر خلق اللہ وہو ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. تو آپ نے حضرت امام حسین کی شان بیان کی. So look at, he not worry about his life, Qais bin Masr, and he praising امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے عشق. سیم ٹائم Qais bin Masr ثم لانا, اس نے ہی سویر ابن زیاد openly. فَأَمَرَ بِهِ Ibn Ziyad, the Ibn Ziyad gave order to the soldier that فَأُلْقِيَ مِنْ رَأْسِ الْقَصْرِ فَتَقَطَعُوا, you must throw Qais bin Masr from the roof of palace down. And then they throw down. So Ibn Ziyad gave order to the soldier کہ cut his neck. زہیر ابن قین الجبلی, آپ کو بہت محبت تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حج کر کے جب واپس ہوئے تو راستے میں جہاں پر امام حسین کا قافلہ جا رہا تھا, تھوڑے سے فاصلے پر آپ کا بھی قافلہ جا رہا تھا. جب خیمہ زن ہوئے, تھوڑے سے فاصلے پر آپ نے بھی اپنا خیمہ زن کیا, تو حضرت امام حسین نے جب آپ کو دیکھا, حضرت امام حسین called زہیر ابن قین کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. تو جب آپ کو بلایا گیا تو زہیر ابن قین الجبلی آپ فرماتے ہیں کہ when I saw the grandson of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں آپ پر فدا ہو گیا. کہ یہ الکامل فی التاریخ سے میں آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ملاقات ختم ہو گئی تو میں جب حضرت امام حسین سے مل کر واپس جب آیا تو میں نے اپنے ہمراہیوں کو اور اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں سے کہا جینا مرنا امام حسین کے ساتھ. تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, why you joining امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے بتایا we was fighting in بلنجر, تو ہم نے فتح پائی, we got victory, اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جس سے ہم خوش ہوئے. and you know under whose guidance we was in this battle, حضرت سلمان فارسی گریٹ صحابی رسول, ہم ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے فرمایا تھا جب آپ ان کو پائیں, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں تو تم کو آج کے اس مال غنیمت کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوگی. اس لیے you go your way and I am joining حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اس لیے زہیر ابن قین الجبلی, پھر آپ امام حسین کے ہمراہ رہے اور شہید ہو گئے. ہی ڈرنک دا جام شہادت. تو یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی فرام مکہ سے کربلا کی جانب. حضرت امام حسین ریچ ان کربلا 2 محرم 61 ہجری. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریچ ان دا گراؤنڈ آف کربلا.